الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، گستاخی رسول یہ ایک ایسا عنوان ہے جو مومن مرد و عورت کے لیے انتہائی ناقبول ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں گستاخان رسول کا کیا انجام ہوتا تھا۔ ابو افق ایک یہودی تھا جو مدینہ میں رہتا تھا۔ اس کی عمر 120 سال تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ بوڑھا لوگوں کو آپ کی عداوت پر بھڑکاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی تو یہ بوڑھا حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور بغاوت اور سرکشی پر اتر آیا۔ اس بھڈے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گستاخی میں ایک زہریلا قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کو سن کر عاشق رسول حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حالت ہوئی جو ایک عاشق رسول کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ یا تو وہ اس بھڈے کو قتل کر دیں گے یا پھر حرمت رسول کی خاطر اپنی جان دے دیں گے۔ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی ضرورت تھی، کیونکہ صحابہ کرام کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت مانگی جو دے دی گئی۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی تلاش میں تھے۔ موسم گرما کی ایک رات تھی۔ یہ بڈھا ابو افق قبیلہ بنو عمر بن عوف کے صحن میں سویا ہوا تھا۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف آئے اور اس کے گستاخ جگر پر اپنی تلوار رکھ دی، جس سے وہ بستر پر چیخنے لگا، لیکن اس منحوس کا کام تمام کر دیا گیا اور اس کو اس کی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ناظرین کرام، ایسے ہی کچھ گستاخان رسول کا انجام ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔